کیا عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، اگر عورتیں باقی ہر جگہ جا سکتی ہیں تو قبرستان بھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ قبرستان جانے کے تقاضے پورے کرے۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کی رخصت دے دی تھی، یعنی آپ نے اجازت دے دی تھی کہ عورت جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں، جن میں سے نمبر 1 ہے کہ عورت اپنے پردے کا اہتمام کرے۔ علامہ البانی کی رائے یہ ہے کہ ابتدا میں جب منع کیا گیا تھا تو عورتوں اور مردوں سب کو منع کیا گیا تھا، اور جب اجازت دی گئی تو بعد میں عورتوں کو بھی اجازت دے دی گئی تھی، تو عورتیں بھی کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، یعنی یہ نہیں کرے کہ وہ وہاں جا کر رونا دھونا شروع کر دیں اور بے ہوش ہونے لگیں اور دوسروں کو ایک مصیبت میں ڈالیں، اور چیخو پکار سے بھی وہاں بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات عورتیں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی تو وہ خوشی اور غم کے موقع پر چیخنا شروع کر دیتی ہیں، چلانا شروع کر دیتی ہیں، زور سے آوازیں نکالنے لگتی۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، اس لیے وہاں جا کر ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے انسان کو پریشانی ہو، یعنی صرف کرنے والے کو نہیں بلکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی پریشانی ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ انس بن مالک سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یعنی صبر سے کام لو۔ حضرت عائشہ ایک دن قبرستان سے تشریف لائیں، میں نے دریافت کیا ام المومنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ فرمایا عبد الرحمن بن ابو بکر اپنے بھائی کی قبر سے۔ یہ عبداللہ بن ابی ملیکہ کی روایت ہے، یعنی عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا جب وہ قبرستان سے واپس آ رہی تھی کہ ام المومنین آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اپنے بھائی کی قبر سے آ رہی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن بعد میں جانے کا حکم بھی دے دیا تھا، کیونکہ عورتوں کو بھی آخرت کی تیاری اور آخرت کا احساس کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مردوں کو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے گھر کے جس کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کی قبریں تھی، میں وہاں اپنے سر پر دوپٹہ نہ ہونے کی حالت میں بھی چلی جاتی تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہاں صرف میرے شوہر اور والد ہی تو ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر کی تدفین ہو گئی تو اللہ کی قسم عمر سے حیا کی وجہ سے جب بھی اس کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر ہی گئی۔ اس روایت سے بعض لوگوں نے یہ مطلب نکال لیا ہے کہ مردے جو ہیں وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں اور عورتیں مردوں کو ننگی نظر آتی ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ اس جگہ پر حضرت عمر کے وجود کی وجہ سے حیا محسوس کرتی تھی، یعنی بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مرد سامنے ہی ہو، بعض خواتین پردہ کر کے بھی اتنا زور سے ہنستی ہیں یا مردوں سے اتنے فریلی بات کرتی ہیں کہ حیا کے سارے تقاضے پامال ہو جاتے ہیں۔ تو برقع یا پردہ یا حجاب یا گاؤن اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان اس میں ایسی فریڈم اختیار کر لے کہ جس کے بعد وہ پھر ہر وہ کام کر جائے جس سے روکا گیا ہے۔ حیا جو ہے وہ دل کا حیا ہے اور اس کے ساتھ ظاہر کا بھی ہے، تو انسان کو جہاں بھی محسوس ہو کہ یہاں پر نامحرم موجود ہیں یا غیر مرد موجود ہیں تو وہاں خود بخود اپنے رویے، اپنی آواز، اپنی باقی چیزوں پر کنٹرول کرے۔